بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑیا کسی بازار سے گزر رہا تھا تو ایک دکان کی چھت پر بکری چڑھ کر اس کو گالیاں دے رہی تھی۔ تو کسی نے بھیڑیے سے کہا کہ آج بکری کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بھیڑیے کو گالیاں دے گی۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ بکری کی کیا مجال ہے جو مجھے گالیاں دے، گالیاں تو مجھے وہ چھت دے رہی ہے جس کے اوپر وہ بکری کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ اس کا بھروسہ مضبوط ہے، تبھی تو وہ مجھے گالیاں دے رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ تیرے چہرے کی تر و تازگی اور اس کی خوشی کا راز کیا ہے؟ ہر وقت یہ مسکراتا ہوا چہرہ ہمیں ملتا ہے، اس میں اتنی خوشیاں ہیں، یہ اتنی خوشباش ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ مجھے حیات ہی ہے کہ میرے تمام تر معاملات کا مالک میرے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور جس کے تمام تر معاملات کی مالک رب العالمین جیسی، رحمت للعالمین جیسی ذات ہو، وہ بھی کوئی پریشانیاں کھائے، وہی کوئی دکھ روئے، وہ بھی غموں کا رونا روئے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ بالخصوص مسلمان مومن کا رب کی ذات پر مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے۔ دکھ کے رونے سے دکھ ہے، غم کے رونے سے، واویلا کرنے سے، پریشان ہونے سے، آنسو بہانے سے کوئی دکھ، غم، ملال، پریشانیاں کوئی تبدیل تھوڑی ہو جاتی ہیں، بلکہ اگر تبدیل ہوں گی بھی صحیح تو اللہ کریم کے رب العالمین کی رحمت سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی تدبیر پر نہیں، اللہ رب العزت کی رحمت پر بھروسہ کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عطار کیوں گھبرائے، عطار گھبرائے کیوں، گھبرائے وہ جس کا سرکار نہیں ہوتا۔ تو ہمارے سرکار بھی ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات بھی ہے، وہ قادر کریم ذات ہے۔ جب ہمارے معاملات کی مالک ہوئی ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہی رب العالمین کی ذات ہمارے ساتھ روا رکھے گی۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نوں میں چولہے پاواں۔ اللہ رب العالمین کی ذات جس حال میں رکھے ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہمیں خوشحال رکھے یا ہمیں غموں میں رکھے۔ جب اللہ رب العالمین کی ذات پر سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر غم ہی نہ رہا، رضا الہی سب کچھ۔ اللہ کریم کی ذات یہ اخلاص ہمیں نصیب کرے، اور اس اخلاص اور بزرگان دین کے ان واقعات سمجھانے پر، اور بالخصوص مولانا روم کی ہمیں حکایت کو سمجھنے کی اللہ کریم سعادت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔